نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عورتیں پست آواز سے اور مرد بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی و صحابی وبارک وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں یہودیوں کے ایک بڑے زبردست عالم تھے جن کو یہودی خیرنا و ابن خیرنا کہتے تھے، ہم میں کا سب سے بہتر افضل اور سب سے بہتر اور افضل کا بیٹا وہ کہتے تھے، اور بہت بڑے عالم تھے توریت شریف کے۔ انہوں نے بھی سن رکھا تھا کہ مکہ معظمہ میں آخری نبی جلوہ گر ہوئے ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ شریف ہے، اس لیے وہ مدینہ منورہ شریف میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان سے ملاقات ہو۔ وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، تو انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ جب وہ مدینہ منورہ آئیں گے تو ملاقات کروں گا اور ان سے کچھ سوالات کروں گا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ واقعی وہ نبی ہیں، وہی نبی آخر الزمان ہے یا نہیں ہے۔ اسی اب درمیان کہ وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ حضور سید عالم اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا چکے، تو اپنے باغ سے کام کاج چھوڑ کر حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تینوں سوال ایسے ہیں جن کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کو بھی اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی جو قیامت کی ظاہر ہوگی لوگوں پر وہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ ہے، یہ آگ مشرق میں بھڑکے گی اور پھیلتی جائے گی مغرب کی طرف، اور لوگوں کو وہاں سے مغرب طرف لائے گی، مشرق سے مغرب تک اس آگ کا سلسلہ ہوگا۔ فرمایا آپ نے صحیح کہا، عرض کیا کہ صحیح کہا، آپ یہ بتائیے کہ بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کا پانی پہلے آتا ہے بعد میں باپ کا پانی آتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اور باپ کا پانی پہلے آتا ہے ماں کا بعد میں، تو ایسی صورت میں وہ بچہ ماں کے مشابہ ہوگا، جس کا پانی پہلے آئے گا اس کے مشابہ ہوگا۔ باپ کا پانی پہلے آیا تو بچہ باپ کے مشابہ ہوگا، ماں کا پانی پہلے آیا تو بچہ ماں کے مشابہ ہوگا۔ عرض کیا کہ یہ بھی صحیح ہے۔ انہوں نے پوچھا
کہ جنت میں جنتیوں کی بہشتیوں کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی غذا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جنتی کو سب سے پہلے مچھلی کے جگر کا ٹکڑا پیش کیا جائے گا۔ عرض کیا کہ آپ نے تینوں سوالوں کے صحیح جواب دیے، اور یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب نبی ہی کو معلوم ہے، نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، واقعی آپ نبی آخر الزماں ہیں، اور اس لیے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تین سوالات سرکار کی بارگاہ میں اول آئے جب آپ ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے۔ اسے ذہن میں رکھنا چاہیے، ماؤں کو بچیوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم آپ کی عزت ہے، علم آپ کا حق ہے، علم آپ کا مرتبہ ہے، علم آپ کی بلندی درجات کا سبب ہے، علم آپ کی حقوق کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ علم ہی سے آپ کو عزت ملے گی۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ صحیح طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ لوگوں کے حقوق جانتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنے بچے اور بچیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، شوہر کے حقوق ادا کرتا ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ نہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ رسول اللہ کو پہچانتا ہے، نہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ علم سیکھیں۔ علم سیکھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں نام لکھوا لیں اور کئی سالوں تک وہاں رہ کر علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اجتماعات میں آئیں اور جو دین کی باتیں بتائی جائیں ان کو غور سے سنیں، ان کو سمجھیں اور اپنے دل میں ان پر عمل کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کا یہ ذریعہ اپنایا تھا، اور علم کے اسی ذریعے سے عورتوں کے اندر علم کو عام کیا تھا۔ حدیث پاک میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور پھر لوگوں کی صفیں چیرتے ہوئے عورتوں کے مجمع میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خطاب کیا، خطبہ دیا، تقریر فرمائی۔ اس طرح سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان علم کو پھیلایا۔ سرکار نے کیا خطبہ دیا، کیا فرمایا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عورتوں، مجھے جنت کا بھی مشاہدہ کرایا گیا اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ میں نے جہنم میں تم کو سب سے زیادہ دیکھا، میں نے جہنم میں تم عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب عورتیں خاموش رہیں۔ ایک سیاہ فام عورت، شکل و صورت کے لحاظ سے وہ کالی کلوٹی تھی، مگر ذہانت کے لحاظ سے بہت ہی ذہین اور سمجھدار اور فقیہ تھی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے عورتوں کو زیادہ آپ نے جہنم میں دیکھا، ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تکفرن العشیر، تم لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اگر شوہر تمہارے ساتھ زندگی بھر احسان کرے اور کبھی اسے کوئی بھول چوک ہو گئی، تمہارے مزاج کے خلاف، تمہاری کوئی فرمائش نہیں پوری کر سکا، تو تم کہتی ہو کہ آپ نے زندگی بھر ہمیشہ تکلیف ہی پہنچایا، ہماری کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ یہ ہے شوہر کی ناشکری۔ تو حضور اس کا علاج کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
تم لوگ راہ خدا میں صدقہ خوب کرو۔ اب عورتوں نے صدقہ و خیرات شروع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دامن پھیلا دیا، جس کے پاس انگوٹھی تھی انگوٹھی پیش کرتی، کوئی پازیب پیش کرتی، کوئی کے ہار پیش کرتی، کوئی کان کی بالی پیش کرتی۔ اس طرح سے لمبی رقم جمع ہو گئی عورتوں کے صدقہ و خیرات کی وجہ سے۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، شوہر کا حق تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے، اور تمہارا بھی حق شوہروں پر بہت زیادہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے، دونوں ہی طرف سے ہے۔ عورتوں کا حق شوہروں پر بہت زیادہ ہے، اور شوہروں پر عورتوں کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ دنیا میں اللہ و رسول کے بعد سب سے بڑا حق مرد پر کسی کا ہے تو وہ اس کی ماں کا ہے۔ تو عورت ہونے کی حیثیت سے ماں کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا کر دیا، کوئی اس رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور بیوی ہونے کے لحاظ سے، شوہر ہونے کے لحاظ سے، شوہر کا مرتبہ بیوی پر سب سے زیادہ ہے، کہ اللہ رسول کے بعد عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اور سب سے زیادہ عورت کے لیے اتباع کا لائق اس کا شوہر ہے۔ تو دیکھا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کتنا نفیس توازن برقرار رکھا ہے، کہ مرد کو عورتوں پر سب سے زیادہ حق دیا شوہر ہونے کے لحاظ سے، عورت کو مرد پر سب سے زیادہ حق دیا ماں ہونے کے لحاظ سے۔ ایک حیثیت سے تمہارا حق مردوں پر سب سے زیادہ، اور ایک حیثیت سے مردوں کا حق عورتوں پر سب سے زیادہ۔ تو ہر ایک دوسرے کے حق کو پہچانے تو کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی ایک دوسرے میں تلخی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی شوہر سے کوئی ناخوشگوار بات ہو جائے تو برداشت کرو، اور شوہروں کو ہدایت ہے کہ اگر کبھی کوئی ناخوشگوار بات بیوی سے ہو جائے تو تم صبر کرو، ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو تکلیف دو۔ آج تو اتنی بڑی نادانی کا زمانہ آ گیا ہے کہ حکومت نے بل پاس کر دیا کہ 3 طلاق دو گے تو یہ سزا ہوگی، اور پھر بھی لوگ زیادتی سے باز نہیں آتے۔ ابھی آج ایک صاحب کا سوال آیا تو میں نے کہا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب پولیس کے پاس ہے، اس کو پولیس کے پاس لے جاؤ، جو بات وہ مجھ سے کہہ رہا وہاں ہی بیان کر دے تو پولیس اس کا بہتر جواب دے دے گی۔ تو اب حال وہی آ گیا ہے کہ پولیس سے ہی ہم کو جواب دلوانا پڑ رہا ہے۔ جب تم ایسے نہیں مانو گے تو پھر تم کو قانون کے ڈنڈے سے ماننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ 3 طلاق دینا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ جو شوہر عورتوں کی بد زبانی اور بد اخلاقی پر صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کا رتبہ کتنا اونچا کر دیتا ہے، کتنا بڑھاتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن تم لوگ اس کا تجربہ مت کرنا۔ حضرت امام ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ شیخ ابو علی بن سینا جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فلسفی تھے، حکیم تھے، دانا تھے، انہوں نے ان کی ولایت کی تعریف سنی تو آ گیا ملاقات کے لیے۔ گھر میں نہیں تھے، بیوی نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہا شیخ سے ملنا ہے، سنا ہے کہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کی زیارت کی جائے ہیں۔ کہا یہاں کوئی شیخ فیک نہیں رہتا ہے، یہاں ایک مکار رہتا ہے، ڈھونگی رہتا ہے، بہت مکار ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگوں کو پھنسائے رہتا ہے، چلو یہاں سے جاؤ۔ اب ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دور سے میں نے کیا سنا تھا اور یہاں آ کر بیوی صاحبہ زبان سے کیا سن رہے ہیں۔ واپس ہونے لگے تو سوچا کیا ہے تو ملاقات کر کے تو جائیں۔ لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ آپ اسی راستے پہ کھڑے ہو جائیں، ابھی وہ کچھ دیر میں اسی راستے سے جنگل سے آئیں گے۔ جب تک بتایا کہ دیکھیے وہ دور سے ایک شیر آ رہا ہے، اس پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہی صاحب شیخ ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ پہ رک جائیے، ابھی وہ اسی راستے سے گزریں گے۔ وہ آ گئے شیر کی سواری کر کے، اس شان سے آئے کہ شیر کی پیٹھ پر لکڑیوں کا بوجھ باندھ کے رکھا ہوا تھا، پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، سلام کیا، عرض کیا حضور
شیر جیسا درندہ آپ کے تابع فرمان ہو گیا، کنٹرول میں ہے، اور کیا بات ہے کہ بیوی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ بیوی تو کنٹرول میں نہیں آ سکی، مگر میں نے اس پر صبر کیا، تو اللہ نے یہ اجر دیا کہ جو کسی کنٹرول میں نہیں آتا اسے اللہ نے میرے کنٹرول میں کر دیا۔ تو اس کا تم تجربہ نہ کرنا اپنے شوہر کے ساتھ، یہ میں نے تمہارے شوہروں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کو ایسا تجربہ ہو تو آپ ایسا ہی کیجئے گا جیسا کہ شیخ ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تو ایک دوسرے کا حق پہچانو، اپنے حق کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، اور اگر شوہر کبھی نادان نکلے تو تم صبر کرو تاکہ طلاق کی اور 3 طلاق کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تمہیں توفیق دے اور یہ چند باتیں سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے شہر ناسک میں حضرت سید صادق شاہ حسینی کی روحانی تربیت کی چھاؤں میں، ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے خطیب صاحب بھی جلوہ فرما ہیں، جی جی ان کا بھی استقبال ہے، اور ایک عرصے کے بعد، گیپ کے بعد یہ اجتماع آج منعقد ہو رہا ہے، پہلا دن ہے، تو ایک نئی توانائی اور ایک نیا جوش یہاں لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ حضرت اتنا جوش کہ آپ آوازیں سن رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی میں ان سے کہہ چکا ہوں، لیکن آج کافی خوش ہیں وہ، تو بول رہی ہیں، بہرحال وہ سن تو رہی ہوں گی جو بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو شوہر کے تعلق سے آپ فرما رہے تھے کہ اس کا حق ہے، تو ایک سوال میرے پاس وہاں سے خواتین کی طرف سے آیا ہے کہ شوہر سے ہمیشہ لڑائی ہوتی ہو اور بیوی کو وہ خوش نہیں کرتے، یعنی ان کا مطلب خوش کرنے سے مراد جو تعلقات ہیں وہ نہیں رکھتے، یا اس میں جو حق ادا کرنا چاہیے اس مطابق نہیں کرتے، ایک بچی تو ہے لیکن ان تعلقات میں ان کی کچھ کمی ہے، تو اس پر کیا کیا جائے؟ شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بیوی سے اچھا تعلق رکھے، اور کبھی کبھی بیوی کی جو جنسی خواہشات ہیں ان کو بھی پوری کرنے کی کوشش کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بیوی سے قریب ہونا یعنی قربت کرنا یہ تو فرض ہے، اور گاہے گاہے بیوی سے ملتے رہنا تاکہ بدنگاہی نہ پیدا ہو، کوئی فتنہ نہ در آئے، یہ واجب ہے۔ تو جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرو، اور کبھی کبھی اپنی بیوی سے ملتے رہو۔ ہم بیویوں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ شوہر کو اپنے غلام کی طرح سے نہ سمجھیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ روز تمہارے ساتھ رہے، 24 گھنٹہ تمہارے ساتھ رہے اور تمہاری دل بستگی کرے، تو تمہارے لیے کھانے پینے کا، تمہارے بال بچوں کے رہنے سہنے کا، کپڑے کا، گھر کا وغیرہ وغیرہ جو ضروریات ہیں، جو آرام کے ذرائع ہیں، ان کا انتظام کون کرے گا؟ تو یہ انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے شوہر کو بہت کچھ فکر کرنی ہوتی ہے۔ تو تم صرف اپنی آسائش کی طرف توجہ نہ دو، بلکہ یہ بھی دیکھو، شوہر پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے، لیکن اتنا ہے کہ اس قدر تمہارے قریب ہو کہ تمہارے لیے اور اس کے لیے بھی کوئی بدنگاہی اور فتنے کا سامان نہ پیدا ہو۔ میں شوہروں کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اس کا لحاظ کریں، اور تم کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ تم اس سے زیادہ کی توقع امید مت رکھو۔ یہاں بھی بیلنس کی بات ہے۔ ہاں، یہاں بیلنس کی بات ہے۔ کیا نظام ہے اسلام کا؟ سب کو اپنے حقوق متعین کر دیے ہیں، یہ مکمل پوری بات بتا دی گئی ہے۔ ہاں، یہ دوسرا سوال اتفاق سے میرے ہاتھ میں انگلش میں آیا ہے، تو انہوں نے جو پوچھا ہے میں اس کو حیا کے پردے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا کہ ایسی جب چیز ہوتی ہے تو کیا کسی غیر فطری چیز کے ذریعے ہم اپنی تسکین کریں؟ نہیں، شریعت نے غیر فطری ذریعے سے اور طریقے سے
اپنی تسکین کا سامان فراہم کرنا ناجائز اور گناہ قرار دیا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ مثلا مرد کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا پانی غلط جگہ پہ نہ بہائے، پانی کو ضائع نہ کرے۔ وہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنا پانی ضائع کرتا ہے تو یہ حرام و گناہ ہے۔ اس کو سفح ماء کہا جاتا ہے، اپنی منی، اپنا مادہ تولید کو ضائع و برباد کرنا، یہ حرام اور گناہ ہے۔ اسی طرح سے آج کل ایک بری بلا یہ چل پڑی ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی لوگ بدفعلی کرتے ہیں، یعنی پیچھے کا مقام استعمال کرتے ہیں۔ یہ سخت حرام اور گناہ ہے۔ ایک زمانے میں ایک قوم نے یہ طریقہ اپنایا تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی اور وہ پوری قوم دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دی گئی۔ تو مسلمانوں، ایسا فعل نہ کرو جس فعل کی وجہ سے ایک پوری قوم لوط دنیا سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ ایک چیز وہ بھی ہے، عورتوں میں بھی اس طرح کے ذرائع ہیں جو غلط ذریعے سے اپنے جنسی تسکین کرتی ہیں، وہ حرام اور گناہ ہے۔ اور اگر زنا ہو، بدکاری ہو تو یہ تو سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو زنا یہ سب سے بڑا جرم ہے اس راستے میں، اور اس کے نیچے آئیے تو اپنے ہاتھ سے یا کسی اور چیز کے ذریعے اپنا پانی بہانا یہ حرام اور گناہ ہے، لیکن اس سے ہلکا گناہ ہے۔ اور پیچھے کے مقام سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے ایک قوم ہی دنیا سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ وہ کام نہ کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا وہ عذاب ہے، اس سے بچو، ضروری ہے۔ اب قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح سے بھی چاہو۔ عورت کا آگے کا مقام یہ مردوں کے لیے ان کے بچوں کی کھیتی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنی کھیتی میں آؤ، أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تم جیسے چاہو اپنی اس کھیتی میں آ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ سارے طریقے قرآن نے، اسلام نے بند کر دیے۔ قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ امی ابو کا انتقال ہو جاتا ہے، 2-3 سال گزر جاتے ہیں، لیکن نہ بھائی لوگ حصہ دیتے ہیں نہ ترکہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس صورت میں بہن کیا کرے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں لالچ اور بخل بہت بڑھ گیا۔ ایک تو شرعی احکام سے لا علمی ہے، ناواقفیت ہے، مرد بھی نہیں جانتے، عورتیں بھی نہیں جانتی۔ دوسرے جو لوگ جانتے بھی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کچھ بخیلی اور لالچ اور زیادتی کے ذریعے ہمارے پاس مال بچ جائے تو یہ اچھا ہے، اور وہ اس بات سے نہیں ڈرتے ہیں کہ آج ہم دوسروں کا حق دبائیں گے تو کل اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا میں ہمیں جہنم میں جلائے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ زمین اگر آپ روکتے ہیں، مثلا باپ نے زمین چھوڑی ہے تو اس زمین میں عورتوں کا اس بہنوں کا حصہ کتنا ہے، بھائیوں کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بھائیوں کو دونا اور بہنوں کو انہیں کی آدھا۔ بھائیوں کو دونا اس لیے ہے کہ ان کو اپنا بھی خرچ چلانا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی چلانا، دونا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کا آدھا اس لیے ہے، بہنوں کا آدھا اس لیے ہے کہ ان کے ذمے نہ اپنا خرچ ہے اور نہ اپنے بھائیوں کا خرچ ہے، لیکن ماں باپ کا ترکہ ہے تو حصہ تو ملنا چاہیے۔ تو بہنوں کا آدھا ہے اور بھائیوں کا اسی کے دونا ہے۔ یہ قرآن پاک نے حق دے دیا، زمین میں بھی، تجارت میں بھی، مال و اسباب میں بھی۔ زمین کے بارے میں حدیث پاک میں ہے
کہ اگر تم نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق دبا لی تو قیامت کے دن زمین کے 7 طبق ہیں. یہ زمین ایک طبق ہے، اس کے نیچے پھر ایک زمین ہے، اس کے نیچے پھر اسی جیسی زمین ہے، اس طرح 7 طبق زمینیں ہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی زمین نیچے کے 7 طبق لے کر 7 تہے لے کر کے اس کے گردن پر سر پہ رکھ دی جائے گی اور اس کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا تو زمین میں دھنستا ہوا چلا جائے گا. کتنا بڑا عذاب ہوگا. اگر وہ زمین کہیں 8-10 بیگھہ ہو تو اس پر کتنا بڑا عذاب آئے گا. اسی طرح سے سونا چاندی ہو تو کتنا بڑا عذاب آئے گا. تو لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو، عورتوں کی بہنوں کے حقوق کو ادا کرو، جتنا بھی ان کا حق ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ ان کو دے دو، اس سے کچھ زیادہ ان کو دے دو. تمہارا دامن پاک صاف رہنا چاہیے، اور جب تم دے دو گے تمہارا دامن پاک صاف ہو جائے گا تو جتنا تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرما دے گا. تو تمہارے مال میں برکت ہوگی اور تمہاری بہنوں کے مال میں بھی برکت ہوگی. بہنوں کو میں نے بتا دیا، عورتوں کو بتا دیا تاکہ وہ اپنا حصہ مطالبہ طلب کریں، حصہ مانگیں. بھائیوں کو بتا دیا تاکہ وہ ان کا حصہ دیں. یہ حصہ دینا اللہ کی رحمت لاتا ہے، اور جب لوگ حصہ نہیں دیتے ہیں تو آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی کسی کا حق دبا لینے سے اللہ تعالی عذاب نازل کرتا ہے. ایک حدیث شریف ہے صحیح مسلم شریف میں، علامات قیامت کے بیان میں ایک حدیث آئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے ہی صاحب علم تھے. یہ ایسے ٹیل لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دوست آئے اور ان کے زمانے میں غالباً جو مجھ کو یاد آتا ہے یہ لال آندھی آئی، سرخ رنگ کی آندھی آئی. تو وہ کہتے ہیں ابو عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی. وہ سیدھے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی لا یقسم میراث. سنو، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم کو بند نہ کر دیا جائے. ابھی تو میراث کی تقسیم جاری ہے، بھائی بھائی کو میراث دیتا ہے، بھائی بہنوں کو میراث دیتا ہے، پھوپھیوں کو میراث دیتا ہے، سب کے میراث کا حصہ عطا کرتے ہیں. قیامت کیسے قائم ہوگی؟ تو اس سے ان کو اطمینان ہوا. مگر آج کے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ ایک زمانے سے بہنوں کی میراث کا دروازہ بھائیوں نے بند کر رکھا ہے، پھوپھیوں کی میراث کا دروازہ بند رکھا ہے، بھتیجوں کی میراث کا دروازہ بند کر رکھا ہے. تو اب تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معلوم تھا، جو بتایا ہے، اس کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ قیامت قریب آ چکی ہے. آج ہماری قوم پر، ہم پر، ہماری قوم پر، آپ سب پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ عورتوں میں اور بہنوں میں میراث کو بند کر دیا گیا ہے. مسلمانوں، میراث کو کھولو، میراث کا دروازہ کھول دو، ان کو برابر صحیح حصہ دو. صحیح حصہ دو گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ اللہ اپنی رحمتیں ہم پر بھیج دے گا. اللہ کا وعدہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے. محسن بنو، احسان کرنے والے بنو، پھر دیکھو کہ ظلم کی یہ بادل تم سے چھٹ جائیں گے اور اس کی جگہ پر احسان کا، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا بادل تمہارے اوپر چھا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سب کے حق صحیح طریقے سے ادا کریں. میری بچی عالمہ ہے اور اسے میک اپ کرنے کا بڑا شوق ہے، تو کیا وہ میک اپ آرٹسٹ بن سکتی ہے؟ پھر شادی، منگنی، فنکشن میں عورتوں کا میک اپ کر سکتی ہے، اور جو اس سے وہ پیسہ کمائے گی کیا وہ اس کے لیے جائز ہوگا؟ یعنی بیوٹی پارلر؟ ہاں ہو سکتا ہے گھر ہی پہ کرے اپنے، اور خواتین کے لیے کرے. دیکھو، بیوٹی پارلر
کھولنا اور اس میں جانا یہ بے حیائی کا کام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھاؤں کے بال نوچنا، سر کے بال تراشنا اور غیر محرم مرد ہو یا عورت اس کے ذریعے اپنے بدن کو چھونے کا موقع دینا، یہ سب ناجائز و گناہ، اس سے بچو۔ اگر وہ لڑکی گھر میں رہ کر کے مناسب طور پہ بچیوں کو سکھا دیتی ہے کہ وہ اپنی آرائش کر لیں جی اور اس طور پہ آرائش کریں تو اس حد تک میں کوئی حرج نہیں۔ بیوٹی پارلر کی دکان نہ کھولے، گھر میں رہے، بچیاں آئیں تو اس سے سیکھ لیں اور بچیاں اپنے ہاتھوں سے اپنی آرائش کا انتظام خود کریں، ان کو ٹیچ کر دے خود، ہاں ان کو بتلا دے جی اور وہ خود کریں۔ جی جی۔ کسی نماز کو ادا کرنے کے لیے کیا مسجد کی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے، اس کو سن کر پھر ہم اپنی نماز ادا کریں، یا نماز کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں نماز کا وقت ہو گیا تو ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیونکہ ہم اپنے کام میں بھی ہوتی ہیں، بچوں کو سنبھالنا، کھانا پکانا، گھر میں دیکھنا سب، تو اس پر رہنمائی فرمائے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ سکتی ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب مسجد کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد ہی ہم کوئی بھی نماز پڑھیں۔ آپ نے گھر میں پڑھتی ہو تو گھر میں پڑھو، لیکن اذان ہونے کے بعد۔ اور جمعہ و عیدین میں یہ حکم ہے، عیدین تو ہے نہیں، اور جمعہ کے دن یہ حکم ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ جمعہ کی نماز اپنی مسجد میں ہو چکی، امام نے سلام پھیر دیا، تو اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ اس کے بارے میں تو کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اذان ہو گئی، جب خطبہ ہو گیا، جماعت ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، جب یہ معلوم ہو جائے تو معلوم ہونے کے بعد وہ پھر اپنی نماز پڑھیں، اپنی نماز ادا کریں۔ یہی حکم بقیہ نمازوں میں بھی ہوگا، مگر جمعہ میں یہ ضروری ہے اور بقیہ نمازوں میں ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر تو ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب مسجد کی اذان ہو جائے تب وہ نماز پڑھیں۔ اگر کوئی جلدی ہو، مثلا سفر میں جانا ہے اور ٹرین چھوٹ جائے یا پلین چھوٹ جائے یا اور کوئی بات ہے تو وہ اول وقت میں پڑھ کر کے جا سکتی ہیں۔ تو جمعہ اگر پہلے پڑھ لیا اب کیا حکم ہوگا اس پر؟ نہیں، ان کو نماز دہرانی پڑے گی۔ دہرانی پڑے گی؟ اچھا، یہ خواتین کے لیے ہے؟ خواتین کے اچھا، بالفرض خواتین کے لیے نہیں، خواتین ہیں، وہ مریض مرد یا مسافر مرد جو جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بھی یہی ہے۔ اچھا، کوئی مسافر ہے، شرعی مسافر سفر کر رہا ہے اور جمعہ میں نہیں پہنچ سکتا کہیں، تو وہ جمعہ ہونے کا انتظار کرے، جمعہ ہونے کا انتظار کرے، اور جب جمعہ ایک جگہ بھی کہیں جمعہ ہو جائے تو اس کے بعد سے وہ ظہر پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، ایسی جو مریض گھر میں ہے، جا نہیں سکتا مسجد، تو وہ نماز پڑھے گا ظہر کی، مگر جمعہ ہونے کے بعد، جمعہ کی نماز۔ جیسے میں بس میں سفر کر رہا ہوں اور جمعہ کی نماز ہونے میں ابھی کہیں وقت ہے آگے، اور یہاں مجھے موقع ہے کہ میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے شروع، تو اپنی نماز ادا کر لوں، تو اس صورت میں کیا کروں گا؟ بس تو میرے بس میں نہیں ہے۔ جس شہر سے قریب ہے جی، اس شہر کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں کے امام اہل سنت نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، سلام پھیر دیا ہے، پہلے سے وقت معلوم کر لے، تو پھر وہ ظہر پڑھ سکتا ہے۔ میں بس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں بس میں سفر کر رہا ہوں، بس تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کہاں رکے گی کہاں نہیں رکے گی، اور میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں بس رکی ہوئی ہے اور وقت ہو گیا ہے ظہر کا، اب آگے نہیں رکنے والی، تو اس وقت میں ظہر پڑھ لوں؟ جمعہ کا دن ہے۔ نہیں، اس وقت بھی بچے، اچھا، جب جمعہ ہو جائے تو اس کے بعد سے آگے بڑھے، ڈرائیور سے بات کر لے جی، اور وہ نماز پڑھے۔ اچھا، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی گہری بات تھی جو آج معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا میت مرد اور عورت کو غسل کے بعد، غسل میت کے بعد سرما لگا سکتے ہیں ان کی آنکھ میں؟ میت کو سرما لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے اس کو ایذا بھی ہوگی۔
اچھا لگاتے ہیں لیکن ہاں اس حکم میں یہی ہے کہ جب یہ اطمینان ہو جائے کہ روح نکل چکی ہے تو آنکھوں کو بند کر دیں اور منہ کو بھی بند کر دیں اور ایک پٹی سے اس کے چہرے کو ہلکے سے اس طرح باندھ لیں کہ منہ نہ کھلے. جب آنکھوں کو بند کرنے کا حکم ہے بند کر لیا جائے تو ایسی صورت میں اس پر سرما لگانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ سرما لگایا جاتا ہے زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے، اور میت کو زیبائش و آرائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سرما لگایا جاتا ہے کبھی آنکھوں کی راحت کے لیے کہ پانی نکل جائے گا تو آنکھوں کو راحت ملے گی. میت کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رحمت کی آغوش میں جا چکا ہے. مسلمان ہے تو رحمت کی آغوش میں جا چکا ہے، اس کو سرمے کی راحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو سرما نہ لگائیں، اللہ کے حوالے کر دیں. جو شریعت حکم ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے جلد از جلد غسل دے کر کفن پہنا کر اور اس کو وقت غیر مکروہ میں نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں. اکثر جگہوں پر لیکن یہ ہوتا ہے کہ سرما لگاتے ہیں لوگ. سرما لگاتے ہیں؟ ہاں یہاں بھی ہوتا ہے، ناسک میں بھی، بمبئی میں بھی دیکھا میں نے. ہاں عطر بھی ڈالتے ہیں کفن پر، اتنا ڈالتے ہیں کہ نہیں، کفن پر عطر تو ڈال سکتے ہیں جی، اور وہاں پہ حکم ہے کہ کیا بولتے ہیں کافور، جی کافور لگا دے. ہاں جی جی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کبھی کبھی میت کے بدن سے خوشبو وغیرہ آتی ہے جی تو خوشبو لگا دی جائے گی تو خوشبو سے لوگوں کو راحت ملے گی. جی ساتھ قریب رہنے والوں کو، جنازہ لے چلنے والوں کو راحت ملے گی. جی جی لیکن اس کو سرما لگ جائے تو اس سے نہ اس کو کوئی راحت ملنے والی ہے اور نہ ہی اس کے قریب رہنے والوں کو اور نہ ہی اس کا جنازہ لے جانے والوں کو. جی. تو سرما لگانا عبث ہے، اس سے بچا جائے. ممنوع ہے، مکروہ ہے، ممنوع، اس سے بچا جائے. اچھا کافور کی وجہ سے کیا ہوا ہے پتہ ہے عورتوں میں؟ وہ کافور کی خوشبو سونگھنے میں ڈرتی ہیں کہ یہ تو میت میں لگایا جاتا ہے تو کہیں کچھ ہو نہ جائے ہم کو. نہیں کچھ نہیں ہوگا. کافور کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے، تو اگر میت کے بدن سے کچھ بو بھی آنے والی ہو تو خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ بو پر غالب آ جائے گی، خوشبو ہی آئے گی، وہ بو نہیں آئے گی. جی. تو لوگ میت کو چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، کراہیت نہیں محسوس کریں گے، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو لے جائیں گے، اس کو دفن کر دیں گے. تو ایسا کیا جائے، جو حکم شرع ہے، جو سرکار کی سنت ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے. جی. کیا میت کے کپڑے جو وہ چھوڑ گیا ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، میت کے کپڑوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اس کے جو بھی کپڑے ہیں فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کو دے دیں، صدقہ کر دیں، تو اس سے ان کو راحت ملے گی اور جتنی ان کو راحت ملے گی اسی قدر ثواب میت کو پہنچے گا. جی. اور اگر گھر کے لوگ خود بھی حاجت مند ہیں تو وہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، جائز ہے، اور اس کو استعمال میں لائیں گے اور ان کو راحت ملے گی تو ان کی وجہ سے میت کو ثواب پہنچے گا. اچھا. ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ ہمارے یہاں 50 سال سے اوپر والی جو عورتیں ہیں اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہیں تو نہ ہی وہ عدت گزارتی ہیں نہ ہی پردے کا اہتمام کرتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ 50 سال سے زیادہ والی ہو تو وہ کہتے اب تو ہم کو 50 سال ہو گئے، اب کاہے کی عدت؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. عورت ہے، عورت کا معنی ہوتا ہے شرم کی چیز، پردے کی چیز. عورت کا معنی ہی ہے. جب وہ عورت ہے تو اسے مردوں سے پردہ کرنا چاہیے. جو اجنبی مرد ہیں ان سے پردہ کرے، حجاب کرے اور پردے میں رہے. بے حجابانہ وہ ادھر ادھر نہ گھومے. کہیں جانا بھی ہے تو کھلے نقاب میں، یعنی ڈھیلے ڈھالے نقاب میں وہ ہو کر کے جائے. پردہ اس کے لیے بھی ہے جیسا کہ دوسری عورتوں کے لیے ہے. دوسری عورتوں میں اور بیوہ میں فرق یہ ہے کہ دوسری عورتیں اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے گی، زیبائش کرے گی، سنورے گی، اور اس کو سنورنے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ سیدھے سادے لباس میں رہے گی. مگر پردہ اس کو بھی کرنا ہے، پردہ ان کو بھی کرنا ہے.
فرق صرف بننے سنورنے کا ہے کہ جو بے شوہر کی ہے وہ بنے سنورے نہیں، اور جو شوہر والی ہے وہ بنے گی بھی سنورے گی بھی۔ عدت میں ان کی یہ منشا ان کا یہ ہے پوچھنے کا ہاں کہ عدت جو گزارتی ہیں 4 مہینہ 10 دن، تو اس میں اگر کوئی حمل ہو تو ظاہر ہونے کی چانسز ہوتے ہیں شوہر سے۔ اب عمر کے اس حصے پر پہنچ گئی ہیں کہ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے ان کی سمجھ کے مطابق، تو اب عدت کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، عدت کا مسئلہ یہ ہے۔ جی۔ اچھا، یعنی شوہر کا جب انتقال ہوا تو عورت حمل سے تھی؟ نہیں، ہاں۔ وہ 50 سال سے اوپر کی تھی 50 سال سے اوپر کی تھی، اور اس کا گمان یہ ہے کہ اب تو مجھے اولاد کا کوئی چانس ہے نہیں، اب عدت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، جی عدت تو اس کی 4 مہینے 10 دن ہے، عدت پوری ہو چکی۔ میں نے عدت کا حکم نہیں بیان کیا، پردے کا حکم بیان کیا ہے۔ جی عدت کی وجہ سے پردے کا حکم بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ تنگ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ جائے، اور جب عدت ختم ہو چکی تو وہ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، اپنے کام کاج بھی دیکھ سکتی ہے، رشتہ داریوں میں جانا چاہے تو جا سکتی ہے، مگر جائے گی تو حجاب کے ساتھ جائے گی، پردے کے ساتھ جائے گی۔ تو عدت میں اور عدت سے باہر رہنے میں یہ فرق ہے۔ پردہ تو عدت میں بھی ہے اور عدت کے باہر بھی ہے، لیکن جب عدت میں رہے گی تو پردے کا حکم اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ تم لوگ ان کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ اپنے گھر سے نکلیں۔ تو گھر سے نکلنا بھی ناجائز ہوتا ہے، اور جب عدت نہیں ہے تو آپ گھر سے نکل سکتی ہیں، اپنے رشتے وغیرہ میں جا سکتی ہیں، مگر پردے کا حکم تو ہر جگہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ عدت گزارتی ہی نہیں ہے، اچھا وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، عدت گزارتی ہی نہیں؟ ہاں، ان کی منطق یہ کہ ہم 50 برس سے اوپر کی ہو چکے ہیں تو اب عدت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں یہ ہے شوہر کا انتقال ہو گیا تو قرآن پاک میں ہے کہ تم میں سے جو شخص فوت کر جائے، انتقال ہو جائے، اور بیویاں چھوڑیں تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائیں۔ آپ چاہیں تو اس کو سوگ کا کہا لیں، عدت نہ کہیں، تو 4 مہینے 10 دن ان کو سوگ بنانا یہ ضروری ہے۔ جی شوہر کا غم منانا یہ ضروری ہے، 4 مہینے 10 دن۔ اب چاہے عدت کے نام پر وہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائیں یا جیسے بھی چاہے، یہ 4 مہینے 10 دن اس کو ہم عدت کہتے ہیں، اور آپ اس کو سوگ بھی کہہ سکتی ہے۔ یہ 4 مہینے 10 دن آپ کو گھر میں رہنا ہے۔ اچھا، ہاں، اور پردہ تو ہر حال میں ہے، اور یہ 4 مہینے 10 دن ان کو گھر میں رہنا بھی ہے۔ او ٹھیک ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، جی جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں۔ یہ قرآن پاک کا یہ حکم قرآن پاک کا حکم ہے۔ جی جی جہاں قرآن پاک کا حکم ہے وہاں ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے شوہر کی وفات ہو جائے تو تم 4 مہینے 10 دن سوگ کرو، اور 4 مہینے 10 دن تک تم کو نکاح نہیں کرنا، بچنا ہے، تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ بنائیں۔ جی دوسری طرف اور حدیث شریف میں بھی ہے، جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ منانا جائز نہیں۔ اچھا 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 3 دن سے زیادہ کسی بھی میت پر، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، اس پر سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوائے شوہر کے کہ شوہر کی وفات ہو جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ جی تو قرآن نے بھی حکم دے دیا، حدیث نے بھی حکم دے دیا، اللہ نے بھی حکم دے دیا، رسول اللہ نے بھی حکم دے دیا۔ جی تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ آپ پر ضروری ہے، جی اس میں ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دیں گے۔ جی دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بچی کی اللہ نہ کرے کم عمری میں طلاق ہو گئی، جوان بچی ہے، تو وہ بھی عدت نہیں گزارتی طلاق کے بعد جو ہونی چاہیے،
बल्कि उनकी माएँ उनसे ये कहती हैं कि शौहर ने कौन सा सुख दिया जो उसके लिए इद्दत गुजारोगी तो। नहीं, वो तो ठीक है, हमें वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे लिए अल्लाह का क्या हुक्म है, हमारे लिए रसूलुल्लाह का क्या हुक्म है। हमने कुरान पाक की आयत भी पढ़कर सुना दिया, रसूलुल्लाह की हदीस जो बुखारी और मुस्लिम में है वो भी पढ़ के सुना दिया। तो एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि अल्लाह और रसूल की बात को माने, तो अल्लाह और रसूल की बात को मानने के लिए आप ऐसा करें और कुछ ना देखें। तजदीद निकाह करने पर बीवी को कितना महर देना चाहिए? अच्छा, तजदीद निकाह का मतलब होता है नया निकाह करना। ये नया निकाह करना कभी मुस्तहब होता है और कभी ये नया निकाह करना वाजिब और ज़रूरी होता है। बास सालहीन से मनकूल है कि रोज़ हर शब जब अपनी बीवी के पास जाते तो तजदीद निकाह कर लेते, नया निकाह कर लेते कि यह हो सकता है कि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, निकाह पर कोई असर आ गया हो। अल्लाह अकबर। तो अगर ऐसा निकाह कोई करे तजदीद निकाह तो उस पर कोई मार नहीं है, जो चाहे बीवी की खिदमत पे पेश कर दें, 10-20 रुपये का नजराना पेश कर दें, काम चल जाएगा। अच्छा। और एक ये है कि मुफ्ती ने बता दिया कि शौहर ने जो काम किया या औरत ने जो काम किया इसकी वजह से निकाह टूट गया और फर्ज है कि कलमा पढ़कर ईमान लाएं और दोबारा निकाह करें। जी। तो इस सूरत में वाजिब है कि जो पहला मार मुकर्रर हुआ था वो तो फौरन अदा कर दें जी, और दूसरा मार मुकर्रर भी वो दूसरा मार भी मुकर्रर करें और ये मार मुकर्रर 33 ग्राम चांदी से कम न हो। अच्छा। हाँ, 33 ग्राम चांदी, इससे कम न हो बल्कि इससे ज्यादा रहे तो बेहतर है। तो पहले में भी यही 33 ग्राम वाला? नहीं, पहले में असल मसला ये है ला महरा अक़ल्ल मिन अशरते दराहिम, ये हदीस पाक है जी कि मार 10 दिरहम चांदी से कम नहीं हो सकता। अच्छा। यानी मार कोई कम भी रखे हाँ। तो भी उसको 10 दिरहम चांदी देना पड़ेगा। हाँ। 10 दिरहम चांदी का वजन कुछ कम 33 ग्राम चांदी है। अच्छा। तो ये तो हर हाल में देना ही देना है। हाँ। लेकिन मार में बेहतर यह है कि मार की मिकदार ज्यादा से ज्यादा हो, मार फातिमी हो तो बहुत अच्छा है जी। तो पहले निकाह में तो मार फातिमी रख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, या कम से कम मार फातिमी नहीं रखते हैं तो भी अपनी हैसियत के मुताबिक ज्यादा मुकर्रर करें। तो आजकल रुपयों में कितना होता है ये 33 ग्राम? अब 33 ग्राम चांदी का तो रेट मालूम करना पड़ेगा बाजार से। यहाँ के लोग मालूम करके, यहाँ के मुबल्लिगीन बाजार से मालूम करके बता दें। क्या मालूम हो सकता है अभी वकील साहब? 2527 रुपया 33 ग्राम का, 1 ग्राम का, 1 ग्राम का। ठीक है, उसको देख लेते हैं। 2527। हाँ, ऐसा वो बता। हाँ, तो 2700 मान लिया जाए जी। हाँ, कम से कम इतना होना चाहिए। हाँ, कम से कम मार जो 2700 होना चाहिए, 2700 होना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्सर 786 रुपया वगैरह लोग रखते हैं। नहीं, ये तो 786 तो बहुत कम हो गया ना। हाँ ये तो दूसरे तजदीद निकाह में भी ये काफी नहीं होगा जी। जो इससे कम रखेंगे तो उन पर भी फर्ज है, लाजिम है जी कि वो 2700 रुपए के करीब उनको अदा करें। अदा करें। हाँ। अच्छा अच्छा। कुरान पाक में वो उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगू अमवालकुम बिअमवालिकुम, तुम्हारे लिए बकिया औरतें हलाल कर दी गई हैं यूं कि अपने माल के बदले में उनको तलब करो, यानी उनसे निकाह करो। और माल कितना होना चाहिए? तो सरकार ने फरमाया अलैहिस्सलाम ला महरा अक़ल्ल मिन अशरते दराहिम, 10 रुपए से कम में, 10 चांदी के 10 रुपए से कम में माल नहीं है। और 10 रुपए की मिकदार कुछ कम 33 ग्राम चांदी है। 33 ग्राम चांदी का दाम एहतियातन 2700 रुपये है, तो कम से कम 2700 रुपये तो होना चाहिए जी। तो जो तजदीद निकाह वाजिब है, जरूरी है, तो उसमें कम से कम इतना मार तो रखे, ये हमारी तरफ से रियायत है। वरना इसमें भी वही मार होना चाहिए जो मार पहले रखा गया था, पहले था। अच्छा अच्छा।
ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ منت جو کرتے ہیں ہم وہ جب حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن وہ حاجت ہی پوری نہ ہو تو کیا کریں؟ حاجت اگر صحیح تھی، واقعی پوری ہونی چاہیے، اور حاجت پوری نہیں ہوئی تو آپ پر منت پوری کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کی رحمت پر اور اس کے فضل پر بھروسہ رکھیں، آپ اپنے طور پر پورا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب آپ کو رزق عطا فرمائے گا اور آپ کی منت بھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ جی، عورتیں محفل میلاد کرتی ہیں، ختم قادریہ کرتی ہیں، بیانات کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ 150 عورتیں ہوتی تو ان کو مائک بھی استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب آواز سب تک پہنچتی نہیں ہے، تو وہ آواز کتنی رکھیں مائک کی؟ ان کو ہارن کی جگہ پہ ساؤنڈ باکس استعمال کرنا چاہیے، اور آواز اتنی ہی زیادہ رکھیں کہ جتنی عورتیں حاضر ہیں وہاں پر ان عورتوں تک آسانی سے آواز پہنچ سکے، اور یہ درست نہیں ہے کہ ان کی آواز باہر جائے اور مرد سنیں، اجنبی مرد سنیں، اتنی آواز رکھنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کو حکم ہے جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں کہ لبیک تو پڑھیں گی مگر پست آواز سے پڑھیں گی، دوسرا کوئی نہ سنے، تو اس لیے وہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کریں مگر آواز اتنی ہلکی رکھیں کہ صرف گھر کے اندر ہی آواز گونجے، گھر سے باہر آواز نہ جائے۔ آج ہم یہاں آئی ہیں، ہمارا مقصد دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کے دائرے میں رہ کر کس طرح ہم یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ یہ آپ نے صحیح کہا، یہ کمی ہماری ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسی درسگاہیں ہوتی جن میں عصری تعلیم بھی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ دینی اور مذہبی تعلیم بھی ہوتی۔ ہمارے لوگوں نے بخالت کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے ادارے نہیں قائم کیے، صرف پیسہ کمانا جانا لیکن درسگاہیں قائم کرنا نہیں جانا، اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اور اپنے خیرخواہوں کو، مالداروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ایسی درسگاہیں قائم کریں جس میں اسلامی طریقے کے مطابق دینی تعلیم بھی ہو اور دنیوی تعلیم بھی ہو۔ جی، ایسے ہاسپیٹل قائم کریں جس میں اسلامی طریقے کے مطابق یعنی پردے کے ساتھ رہ کر کے جہاں علاج معالجے کا انتظام ہو۔ جی، ہمارے لوگوں نے نہ تو اسپتال قائم کیے، نہ درسگاہیں قائم کی، دوسروں کے حوالے کر دیا، تو ان کی جو تہذیب ہے اس کے مطابق وہ چلیں گے، وہ ہماری تہذیب کے پابند کیوں بنیں گے؟ تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ جو دنیوی تعلیم ہے جہاں تک ہو سکے آپ پردے میں رہ کر کے دنیوی تعلیم حاصل کر لیں، اور بہت آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، دینی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جی، لیڈی فیزیو تھراپسٹ سے خواتین فیزیو تھراپی کرا سکتی ہیں؟ کس سے؟ خاتون ڈاکٹر ہو، لیڈی ڈاکٹر ہو، فیزیو تھراپسٹ ہو، جیسے مجبوری ہے، اگر تکلیف ہے، کبھی اگر عورت کی جو تکلیف ہے اس کا یہی علاج ہے فیزیو تھراپی میں، تو عورت کے ذریعے وہ اپنا علاج مجبوراً کرا سکتی ہے، مگر مرد کے ذریعے فیزیو تھراپی نہ کرائے بلکہ عورت کے ذریعے فیزیو تھراپی کرائے۔ آج کے زمانے میں چونکہ اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں میں اور شرعی طریقے کے مطابق، اور تکلیف تو ہوتی ہے، تو تکلیف کے ازالے کے لیے بوجہ ضرورت یہ اجازت دی جاتی ہے کہ عورت ڈاکٹر سے فیزیو تھراپی کرا لے۔ بھویں اکھیڑنا کیسا ہے؟ بھویں اکھیڑنا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تحریمی ہے؟ ہاں، مکروہ تحریمی ہے۔ جاہلیت میں یہ فیشن کوئی آج کا نہیں ہے، جی، یہ فیشن زمانے جاہلیت کا ہے۔ اچھا، جب اسلام کے احکام ابھی جاری نہیں کیے گئے تھے اس وقت بھی عورتیں یہ فیشن کرتی تھیں، بھویں اکھاڑتی تھیں، خاص طریقے سے اس کو بناتی تھیں۔ جی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے اس سے منع کر دیا،
اور ایک زمانے تک اس پر لوگ عمل بھی کرتے رہے, ہم لوگ عورتیں بھی عمل کرتی رہیں. اب تقریباً 1500 برس ہونے جا رہا ہے تو اسلام کی تعلیمات کمزور ہو گئی. لوگوں نے, علماء نے بھی اس طرح کے پیغامات عورتوں تک پہنچانے بند کر دیے, عورتوں نے بھی دینی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا. تو پھر وہی زمانے جاہلیت پلٹ رہا ہے. ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں بلکہ زمانے جاہلیت کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. موبائل کا استعمال آج کل بالکل ناگزیر ہو گیا ہے, اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. ابھی ہم لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں تو گھر والے ڈانٹتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ ان کی ڈانٹ سن لیں, برداشت کر لیں, لیکن ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. خاص طور پر اینڈرائڈ موبائل, اس میں کیا نہیں ہے, اور اس میں آپ جو کچھ بھی دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ گھر کے رات کے تنہائیوں میں آپ نے دیکھا, چادر میں چھپ کر دیکھا, تو وہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے. جو اس کے آپریٹر ہیں کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, مثلا کوئی نہیں تو حضرت گوگل ہی صحیح, ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ پر کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں, وہ سب مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک دن میں نے یہ سمجھنے کے لیے اپنے لڑکے سے کہا کہ گوگل سے پوچھو تم کون ہو. کس سے؟ گوگل سے. گوگل سے. تو بتایا کہ میں فلاں کی سسٹر ہوں, فضا میں رہتی ہوں, میرا یہ کام ہے. اچھا. کچھ اور بھی سوالات کیے, سب کا جواب دیا. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے موبائل کی لائٹ آن کر دو. کہا ٹھیک ہے میں یہ کرتی ہوں, اور فوراً میرے موبائل کی لائٹ جلنے لگی. اچھا. تو ہم نے کہا کہ بند کریں. کہا ٹھیک ہے میں بند کر دیتی ہوں, اور پھر لائٹ بجھ گئی. اس کے بعد کچھ اور بھی باتیں بتائی تو موبائل میں اس نے وہ بھی تصرف کیا. پھر یہ کہا کہ رات ہے, اب میں سونا چاہتا ہوں, ایسا کرو کہ فلائٹ موڈ میں کر دو. تو فوراً موبائل کا فلائٹ موڈ ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنے گھر میں رہ کر, تنہائیوں میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ سب حضرت گوگل کو معلوم ہے. اور وہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ وہاں فضاؤں میں رہ کر, وہ کیا چیز ہے, وہ نام گوگل ہے, میرا ہے کیا چیز یہ خدا جانے, فضاؤں میں رہ کر ہمارے موبائل پر پورا کنٹرول رکھتا ہے جی, اور ہماری پوری بات سنتا ہے, اور ہمارے باتیں سن کر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے, تصرف بھی کرتا ہے, اس کا دخل بھی ہے. تو ابھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جی, اس لیے اینڈرائڈ موبائل کے استعمال آپ لوگ بند کر دیں, سادہ موبائل استعمال کریں. چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اگر دینا ہی ہے تو چھوٹا موبائل دیں, بڑے موبائل آپ کے پاس بھی نہیں رہے, دوسروں کے پاس بھی نہ رہے. آپ کی کوئی بات اور آپ کا کوئی بھی راز چھپا ہوا نہیں ہے, آپ کا ہر راز ان کے اوپر آیا ہے. اس کو سن کر تو اللہ پر یقین اور بڑھ گیا. جی جی, کہ جب گوگل اتنا سب جانتا ہے ہمارے بارے میں, اور کوئی چیز ہماری اس سے چھپتی نہیں, جب ہم بولتے ہیں تو خالق کائنات اللہ اللہ وہ جواب بھی مثبت دیتا ہے. لڑکے نے ایک بات کہی جی کہ دیکھیں کتنا غصے میں آتا ہے یہ. اچھا. تو کہا تم پاگل ہو کیا, بہرے ہو. ہاں, گوگل کہا تم پاگل ہو کیا کہ ہر کام تم بالکل صحیح طور کر رہے ہو. تو کہا کہ میری یہ دیوانگی آپ کی خدمت کے لیے ہے. اوہو, اچھا. میں 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں, آپ کی خدمت کرنے کے لیے دیوانہ وار گھوم رہی ہوں کہ آپ کا جب بھی کوئی فرمان ہو تو ہم اس کو پورا کریں. کیا بات ہے, کتنا مثبت جواب ہے. وہ ناراض نہیں ہوتا, مثبت جواب دیتا ہے. اور بھی کئی باتیں ہوئیں. جی جی, اور ساری باتوں کو اس نے بہت ٹھکانے سے سنا. اس نے کہا کہ طبیعت ذرا کچھ پریشان سی لگ رہی ہے, کوئی لطیفہ سنائیے. تو کہا کہ اچھا میں ایک چیز پیش کر رہی ہوں, یہ آپ کو اچھا لگنا چاہیے. پھر ایسا لطیفہ سنا, سب سن کر ہنسنے لگے. جی. تو وہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے, ہماری ہر بات کو سمجھ رہا ہے, اور اس کے مطابق ہمارے موبائل کو اپنے استعمال میں لا رہا ہے. اللہ اکبر. تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا موبائل یہ آپ کے گھر کا اور آپ کی ذات کا بھیدی ہے, جاسوس ہے, رازدار ہے. آپ کا اپنا پرائیویٹ راز بھی آپ کے پاس راز نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, سب دوسروں کے پاس ہے. تو آپ اس سے بچیے.
اپنی کوئی راز کی بات اس سے مت کہیے، موبائل پر مت کیجیے اور اس سے بچیے، اور یہ جانیے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس سے ہماری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ کل ہم انشاءاللہ آپ سے پھر استفادہ کریں گے مردوں کے اجتماع میں۔ ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔